اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی۔ اس عنوان کے تحت آج سنتے ہیں لبلبے کی کہانی، لبلبے کی زبانی۔ میں آپ کا لبلبا ہوں، جس کے بارے میں پہلے شاید ہی کبھی آپ نے غور کیا ہو۔ میرا وزن 3 اونس سے قریب ہے، لمبائی 6 انچ اور رنگ گلابی اور سلیٹی کا امتزاج ہے۔ میں اپنی شکل کیسے سمجھاؤں؟ اس کے لیے مجھے ایک ایسی مثال دینا پڑے گی جسے شاید آپ پسند نہ کریں۔ آپ نے ہانپتے ہوئے کتے کی زبان دیکھی ہے اور یقیناً دیکھی ہوگی۔ میری شکل بالکل کتے کی زبان سے ملتی ہے، بس رنگ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ میں آپ کے پیٹ کے اندر ذرا گہرائی میں رہتا ہوں، آپ کے معدے کے پیچھے اور ریڑھ کی ہڈی کے سامنے۔ یہ بڑا پرہجوم علاقہ ہے، جگر، گردے اور بڑی آنت بھی یہیں پائی جاتی ہے۔ میں بے حد مصروف وقت گزارتا ہوں، کیونکہ اگر میں کچھ مخصوص ہارمون تیار نہ کروں تو کھانوں اور غذاؤں کے پہاڑ بھی آپ کھا جائیں تو بھی آپ کو غذائیت حاصل نہ ہو سکے۔ ہر مرتبہ جب آپ پلک جھپکتے ہیں، ہر مرتبہ جب آپ کا دل دھڑکتا ہے، تو ہر مرتبہ آپ کے جسم کے خلیوں کو توانائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر مرتبہ میں ہی توانائی حاصل کرنے کے لیے آپ کے خلیوں کو ایندھن کی فراہمی اور جلانے میں مدد دیتا ہوں۔ بظاہر تو میں ایک کہلاتا ہوں، لیکن میری مثال تحفے کے اس پیکٹ کی طرح ہے جس میں ایک ہی جگہ 2 تحفے پیک کیے گئے ہوں۔ مجھ میں موجود دونوں خدود آپ کے لیے آپ کے مالک کے 2 نادر و نایاب تحفے ہیں، ایسے تحفے جو آپ کو بے مانگے اور بالکل مفت ملے ہیں۔ ان دونوں خدود کی قدر و قیمت بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنی خدمات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں 2 خاص ہارمون تیار کرتا ہوں اور یہ ہارمون آپ کے خون میں شامل ہو کر آپ کی توانائی کی فراہمی میں مدد دیتے ہیں۔ گلوکوز یا بلڈ شوگر آپ کے خلیوں کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے۔ میں ایک ایسی حیران کن رطوبت ہارمون تیار کرتا ہوں جو خون میں موجود گلوکوز کی مقدار کو مناسب سطح پر رکھتی ہے۔ یہ ہارمون انسولین کہلاتا ہے۔ انسولین اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ خلیوں کو جو ایندھن فراہم کیا گیا ہے، خلیے اسے صحیح طریقے پر چلا رہے ہیں۔ یہ بات بہت اہم اور نازک ہے، یہ کام بہت نازک ہے، جس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے جسم کے اندر یہ معجزے خود بخود رونما نہیں ہوتے۔ غذا کو ہضم کرنے میں بھی میرا کردار کم نہیں۔ میں ایک دن میں 1 گیلن کے 8ویں حصے کے برابر ہاضمے میں مدد دینے والی رطوبت تیار کرتا ہوں۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں کہ 3 اونس وزنی غدود ایک دن میں 32 اونس رطوبت تیار کرے؟ آپ کی غذا معدے سے نکل کر جب چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں پہنچتی ہے تو یہ تیزابی اثرات سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ معدہ تیزاب پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر غذا کا ہضم ہونا ممکن نہیں۔ تیزاب ہی کے ذریعے غذا میں موجود لحمیات، پروٹین جسم کا حصہ بنتے ہیں۔ غذا میں موجود یہ تیزابی مادے آنتوں کے اندرونی سطح کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ خاص طور پر چھوٹی آنت میں ان کی وجہ سے زخم پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پیدا کرنے والے نے مجھے یہ ذمہ داری عطا کی ہے کہ آپ کو اس طرح کے خطرات سے محفوظ رکھوں۔ اس مقصد کے لیے میں ایسی نمکین رطوبت پیدا کرتا ہوں جو چھوٹی آنت میں جا کر تیزابی اثرات کو بے اثر کر دیتی ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے اور آپ جیسے ہی کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کا اعصابی نظام اس کی اطلاع فوراً ہی دماغ کو فراہم کرتا ہے۔ دماغ میں موجود مخصوص غدود فوراً ہی مجھے ہوشیار کر دیتے ہیں۔ میرے حصے میں سیکلائن
نامی لاکھوں کارخانے نمکین رطوبت پیدا کرنے کے لیے آن ہو جاتے ہیں، لیکن یہ رطوبت تیار کرنے میں تیزی اس وقت آتی ہے جب آپ کی غذا لئی یا پیسٹ کی شکل میں آپ کی چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے اور آپ جیسے ہی کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کا اعصابی نظام اس کی اطلاع فوراً ہی دماغ کو فراہم کرتا ہے۔ دماغ میں موجود مخصوص غدود فوراً ہی مجھے ہوشیار کر دیتے ہیں۔ میرے مخصوص حصے میں سائکلائک ایسینائی نامی لاکھوں کارخانے نمکین رطوبت پیدا کرنے کے لیے آن ہو جاتے ہیں، لیکن یہ رطوبت تیار کرنے میں تیزی اس وقت آتی ہے جب آپ کی غذا لئی یا پیسٹ کی شکل میں آپ کی چھوٹی آنت کے پہلے حصے میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس وقت چھوٹی آنت اپنے تحفظ کے خودکار نظام کے تحت سیکریٹن نامی انزائم پیدا کرنے لگتی ہے۔ یہ انزائمز میرے لیے کیمیائی پیغام ہوتا ہے اور دوران خون کے ذریعے برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا مجھ تک آتا ہے۔ میں اس پیغام کے ملتے ہی نمکین رطوبت کی پیداوار تیزی سے کرنے لگتا ہوں۔ یہ رطوبت تیار ہو کر چھوٹی آنت میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں موجود تیزابی مادوں کو بے اثر کر دیتی ہے۔ تیزابی مادوں کو بے اثر بنانا میرے دوسرے کارناموں کے سامنے کوئی حیران کن بات نہیں۔ میرے دوسرے کارنامے اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والے ہیں۔ وہ غذا جو انسان کھاتا ہے اگر خدا نہ کرے اسی شکل میں انسان کے خون میں شامل ہو جائے تو انسان دیکھتے ہی دیکھتے موت کے منہ میں جا سکتا ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں اس غذا کو جسم کے لیے قابل استفادہ بنانے میں بنیادی کردار ادا کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ اس عظیم کارنامے کو سر انجام دینے کے لیے میں 3 انتہائی انزائمز تیار کرتا ہوں، اور ان پراسرار انزائمز میں سے سب سے پہلا انزائم ٹرائپسن کہلاتا ہے۔ یہ انزائم غذا میں موجود لحمیات پروٹین کو توڑنا شروع کرتا ہے اور اس پروٹین کو امائنو ایسڈز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ امائنو ایسڈز دوران خون میں شامل ہو کر جسم میں پھیل جاتے ہیں اور جسم کے اعضاء کی تعمیر یا مرمت میں کام آتے ہیں۔ میرا تیار کردہ دوسرا انزائم ایمائلیز کہلاتا ہے۔ غذا میں موجود نشاستے کو گلوکوز میں تبدیل کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ میرا تیسرا انزائم لائپیز کہلاتا ہے۔ آپ کی غذا میں شامل چربی کے موٹے ذرات پر حملہ کرتا ہے اور انہیں چکنے تیزاب اور گلیسرین میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کچھ بھی کھائیں، دنیا کی قیمتی اور لذیذ ترین غذا یا گھر کا سادہ کھانا، اس کا انجام کم و بیش یہی ہوتا ہے۔ جو غذا آپ کے منہ میں داخل ہوتی ہے وہ آخر کار ایک بالکل مختلف چیز بن جاتی ہے۔ قدرت کے یہ حیران کن معجزے آپ کے جسم میں ہر لمحے رونما ہوتے ہیں، مگر لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ میں نمکین رطوبت پیدا کرنے کی ضرورت سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں۔ میری یہ پیداوار آدھی بھی ہو جائے تب بھی آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہے، حتیٰ کہ اگر میں یہ رطوبت پیدا کرنا بالکل ہی بند کر دوں تب بھی آپ کسی بڑے خطرے سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں سلائیوا یعنی منہ اور غذا کی نالی کی رطوبت، معدے اور آنتوں میں پیدا ہونے والے مادے کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایسی صورت میں غذا کو ہضم کرنا بہرحال ایک تکلیف دہ کام ہوگا۔ انسولین تیار کرنا میری سب سے مشکل، پیچیدہ اور بے حد اہم ذمہ داری ہے۔ اگر میں یہ ذمہ داری مناسب طریقے پر سر انجام نہ دوں تو انسان ذیابیطیز یعنی ڈائبٹیز کا مریض بن سکتا ہے۔ اسے شکر کی بیماری بھی کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں ذیابیطیز کا مطلب سسک سسک کر آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھنا ہوا کرتا تھا۔ جانوروں کے ذریعے انسولین حاصل کرنے کا آغاز 1921 میں ہوا۔ یہ انسولین بکروں، کتوں اور بلیوں کے جسم سے حاصل کی جاتی تھی۔ مسلم ممالک میں جو انسولین استعمال ہوتی ہے وہ بکروں کے لبلبے یا ان کے خون سے حاصل ہوتی ہے۔
دور حاضر میں انسولین کی تیاری میں جینیٹک انجینئرنگ کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے ذریعے جراثیم کے جین کو تبدیل کر کے انسولین پیدا کرنے والا جین خون میں داخل کر دیا جاتا ہے اور یہ جراثیم انسانی انسولین پیدا کرنے لگتے ہیں. یہ انسولین انجیکشن کی شکل میں مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہے.